ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسینا. یہ مجلس سفر امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے میں نے اس حدیث مبارک کو عنوان کلام قرار دیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں. یا دوسری جگہ ارشاد ہوتا: ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاح، حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا سیدھا سیدھا کہ اگر ہدایت چاہیے تو در حسین پر آؤ، نجات چاہیے تو در حسین پر آؤ. بغیر حسین کے نہ ہدایت مل سکتی ہے، نہ بغیر حسین علیہ السلام کے نجات مل سکتی ہے. وہ حسین کہ جن کا مرتبہ یہ ہے کہ اگر پشت پر آ گئے ہیں تو حکم خدا ہے، اس وقت تک سر سجدے سے نہ اٹھائیے گا جب تک حسین خود سے نہ اتر جائیں. جس حسین کا یہ مرتبہ ہے کہ پیغمبر ان کے لیے ناقہ بنے. روایت کہتی ہے عید کے دن پیغمبر نے امام حسن و حسین کو کاندھے پر بٹھلا لیا، دونوں زلفیں دونوں طرف سے دونوں بھائیوں میں پکڑ لی تو کسی نے دیکھا: ارے واہ کیا بہترین سواری ہے. پیغمبر نے کیا یہ کیوں نہیں کہتے کیا بہترین سوار ہیں. اللہ اکبر. یہ مرتبہ ہے امام حسین علیہ السلام کا. ایک طرف امام حسین، آپ دیکھیے پہلے، ایک طرف امام حسین علیہ السلام اور دوسری طرف میت کا مطالبہ کون کر رہا ہے؟ یزید، شرابی، کبابی، بندروں سے کھیلنے والا. کوئی تقابل ہے؟ کوئی مقابلہ ہے؟ اب آج 28 رجب کی مناسبت سے یہ مجلس ہے تو میں تھوڑا اسی کے متعلق کچھ روایتیں نشان لگا کے لایا ہوں تو آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں ہوا کیا تھا. خوب، یہاں روایت ہے کہ بویع لہو بالخلافہ بعد ابی فی رجب سنہ 60، باپ کے مرنے کے بعد یعنی معاویہ کے مرنے کے بعد سن 60 ہجری میں یزید ملعون کی بیعت ہوئی. وَكَانَ مَوْلِدُهُ سنہ 26، اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے سن 26 ہجری. فَكَانَ يَوْمَ بُويَعَ ابْنُ 34 سنہ، تو اب جس دن اس کی بیعت ہوئی ہے یہ نیئر اباؤٹ 34 سال کا انسان تھا. فَأَقَرَّ نُوَّابَ أَبِي عَلَى الْأَقَالِيمِ لَمْ يَعْزِلْ أَحَدًا مِّنْهُمْ وَهَذَا مِنْ ذَكَائِهِ. کہتے ہیں جب اس کو خلافت کی بیعت لوگوں نے کر لی، یہ بیعت کروا کے باقاعدہ جو ہے وہ حکومت، لیکن ایک آدمی کو بھی اس نے اس لیے کہ ناراض نہ ہو جائیں باپ کے زمانے کو ہٹایا نہیں ہے. اب جب یہ آ گیا تخت خلافت پر، بیٹھتے ہی جو پہلا کام اس ملعون یزید نے کیا ہے، یہاں پر روایت ہے، کہتے ہیں کہ کتب یزید مع عبداللہ ابن عمرو ابن اویس العامری الى الولید ابن عتبہ ابن ابی سفیان وہو علی المدینہ. جیسے ہی تخت حکومت پر یہ ملعون بیٹھا، پہلا کام اس نے کیا کہ ایک خط والی مدینہ کے نام. اس زمانے میں مدینے کا والی کون تھا؟ اس کا نام تھا ولید ابن عتبہ. عتبہ کون ہے؟ عتبہ ابن
ابی سفیان یعنی عتبہ اور معاویہ بھائی ہیں، ولید یعنی معاویہ ابن ابی سفیان کا بھتیجا ہے، یعنی یزید کا چچیرا بھائی ہے۔ ایک چیز میں پہلے آپ کی خدمت میں نقل کر دوں تاکہ بعد میں یہ بات سمجھنے میں آپ کو آسان ہو جائے کہ یہ ولید جو عتبہ کا بیٹا ہے یہ تیسری خلافت میں گورنر تھا کوفے کا۔ ایک دن اس نے کوفے میں رات میں اتنی شراب پی لی، مشہور ہے واقعہ، اتنی شراب پی لی کہ صبح کی نماز 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھا دی۔ اور جب اس نے صبح کی نماز 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھا دی تو ہنگامہ، بتائیے نماز، قرآن کہتا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے میں ہو، اور یہ نماز پڑھنا دور نہیں، نماز پڑھا دیا اس نے نشے میں 4 رکعت۔ تو ظاہر بات کوفے والوں کا ایمان جو ہے وہ بیدار ہوئی، یہ کیا؟ تو وہاں سے ایک پوری ٹیم آ گئی کوفے سے گورنر کی شکایت لے کر کے۔ اس زمانے میں مروان ابن حکم، یہ سب کچھ تھا مدینے میں، خلیفہ کا داماد ہے، پورا اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے یہ سوچا کہ اتنی بڑی بات ہے، لہذا سرکار کی آبرو اسی میں بچ سکتی ہے کہ ولید کو ڈسمس کر دیا جائے۔ تو اس نے جو ہے وہ مروان نے فوراً ولید کو برخاست کر دیا، وہاں کوفے کے لیے دوسرا گورنر بھیج دیا گیا۔ ولید کوفے سے برخاست ہونے کے بعد مدینہ نہیں آیا کہ شراب کی حد جاری ہوگی، بھاگ گیا شام اپنے چچیرے بھائی کے پاس۔ پھر کچھ دنوں کے بعد جب خلیفہ سیم کا بھی قتل ہو گیا اور حالات اس طرح کے ہوئے، اور پھر جب جو ہے وہ صلح امام حسن کے بعد معاویہ ہر جگہ جو ہے وہ مسلط ہو گیا، تو اب اس نے پھر سے ولید کو مدینہ کا گورنر بنا دیا۔ تو اب جب یزید کی بیعت ہوئی اس وقت ولید مدینے پر ایز اے گورنر حاکم تھا۔ تو کتب یزید مع عبداللہ ابن عمرو ابن اویس، ایک شخص ہے جس کا نام ہے عمرو ابن اویس، اس کے ہاتھ ولید کے پاس خط بھیجا، عمرو ابن اویس عامری، عبداللہ ابن عمرو ابن اویس، عبداللہ کے ہاتھ، الی الولید ابن عتبہ ابن ابی سفیان وہو علی المدینہ، مدینہ، ان ادعوا الناس فبایعہم، پبلک کو بلاؤ ان سے بیعت لو، وابدأ بوجوہ قریش، اسٹارٹ کرو قریش والوں سے، وَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَنْ تَبْدَأْ بِالْحُسَيْنِ ابن علی، بہی الحسین ابن علی، سب سے پہلے جس سے تم یہ کام لوگے وہ کون ہوگا؟ اس نے حکم دیا امام حسین سلام اللہ علیہ کا کہ سب سے پہلے تم اسٹارٹ کرو گے حسین ابن علی سلام اللہ علیہ سے۔ اس کا خط آیا یزید کا ولید کے پاس، کیا ہے اب سنیے آپ۔ روایت کہتی ہے کہ رزیق ایک شخص تھا جو غلام تھا معاویہ کا، اس کے ہاتھ، یہاں اس روایت کے اعتبار، یا ہو سکتا ہے دونوں آئے ہوں، وہ وہاں جو ہم نے عرض کیا کیا عبداللہ کر کے عبداللہ ابن عمرو ابن اویس، یا یہاں پر ہے کہ رزیق جو معاویہ کا غلام تھا اس کے ہاتھ اس نے خط بھیجا۔ خط کا جو ہے مضمون کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ لما ہلک معاویہ، یہ خود کہتا ہے کہ جب معاویہ ہلاک ہو گیا، بعثنی یزید ابن معاویہ الی الولید ابن عتبہ، کہ مجھ کو بھیجا یزید ابن معاویہ نے ولید کے پاس، وہو امیر المدینہ، اور ولید جو ہے وہ اس وقت مدینے کا گورنر تھا، وَكَتَبَ إِلَيْهِ بِمَوْتِ معاویہ، اور اس خط میں اطلاع دی گئی تھی کہ معاویہ کا انتقال ہو گیا، وَأَنْ يَبْعَثَ إِلَىٰ هَؤُلَاءِ وَأَنْ يَأْمُرُهُمْ بِالْبَيْعَةِ، کہ ان کے پاس خطوط ہے، ان لوگوں سے، ابھی وہ آ رہی بات، ان لوگوں سے بیعت لے لو۔ قَالَ فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، یہ غلام کہتا ہے کہ میں مدینے پہنچا، لیکن جب مدینہ پہنچا تو رات ہو چکی تھی، رات کا اچھا خاصا ٹائم گزر چکا تھا۔ فقلت للحاجب استأذن لی، میں نے دربان سے کہا کہ میں شام سے آ رہا ہوں، ذرا جو ہے وہ ملنے کا ٹائم لے لو، اجازت لے لو۔ فقال فدخل قد دخل ولا سبیل الیہ، تو حاجب دربان کہنے لگا نہیں صاحب وہ جا چکے ہیں آرام کے لیے، اب سو رہے ہیں، اب نہیں ہو سکتا۔
فقلت انی جئت بامر، میں نے کہا بھیا میں شام سے آ رہا ہوں، موسٹ امپورٹنٹ میٹر ہے، بہت اہم بات کے لیے آیا ہوں۔ فدخل فاخبرہ، تو اب جو ہے وہ حاجب دربان جو ہے وہ اندر گیا، اس نے ولید کو اطلاع دی، فاذن اللہ وهو علی سریرہ، اور اس نے جو ہے وہ اجازت دی، یہ پہنچا تو اپنے بستر ہی پر تھا۔ فلما قرأ کتاب یزید بوفات معاویہ و استخلافہ جزع من موت معاویہ جزعا شدیدا، اب جب ولید نے خط پڑھا کہ معاویہ کا انتقال ہو گیا اور یزید اس کی جگہ، تو بڑا اس کو ٹینشن ہوا، بہت رویا وویا کم بخت بہرحال۔ فجعل یقوم علی راحلتہ ثم یرمی بنفسہ علی فراشہ، ادھر کودتا تھا ادھر اچھلتا تھا۔ ثم بعث الی مروان، پھر اس نے بھیجا مروان کے پاس۔ اب میں آپ کو پہلے بتا چکا کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ اس مدینے میں مروان سب کچھ تھا، اسی مروان نے ولید کو ڈسمس کیا تھا جب کوفے کا گورنر تھا۔ آج معاملہ الٹ گیا ہے، تو کہیں نہ کہیں مروان کو ولید سے کچھ نہ کچھ کسک ہے، اس کو ذہن میں رکھیے، کبھی بات سمجھ میں آئے گی۔ ثم بعث الى مروان، پھر ولید نے بھیجا مروان کے پاس، فجاء وعلیہ قمیص ابیض وملاءۃ موردہ، تو مروان آیا سفید دشداشہ پہنے ہوئے، پیراہن پہنے ہوئے، اور اس پر رنگ برنگی ابا ڈالے۔ فنعى له معاویہ واخبره ان یزید كتب الیہ ان یبعث الى هؤلاء فیدعوهم الى البیع لیزید، وہ پورا قصہ سنا، بھائی یہ ہو گیا ہے اور میرے پاس یہ خط آیا ہے اور یہ کہا گیا کہ ان لوگوں کو بلا کے بیعت لو۔ فترحم مروان علی معاویہ، تو پہلے تو اپنا معاویہ کے اوپر ارے اللہ مغفرت کا، اس ٹائپ کی باتیں ہوئی، دعا کی اس کے لیے۔ وقال ابعث الى هؤلاء الرهط الساعة، کہا ابھی بلاؤ ان لوگوں کو، فدعوهم الى البیعہ، اور ابھی بلا کے ان لوگوں سے بیعت لو۔ فان بایعوا، اگر بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک، وَإِلَّا فَضْرِبْ أَعْنَاقَهُمْ، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو مار دے گردن ان کی۔ یہ کس کا مشورہ تھا؟ مروان ملعون لعنت اللہ علیہ کا۔ قال، ولی تھوڑا سا ڈرتا تھا، سبحان اللہ، ارے مروان کیا بات کر رہے ہو تم؟ اقتل الحسین ابن علی وابن الزبیر، ہے یعنی تم مجھ کو رائے دے رہے ہو امام حسین کے قتل کی؟ قال ہوا ما اقول لک، مروان نے کہا وہی کرو جو میں کہہ رہا ہوں، مطلب یہ ہے کہ اگر میری بات نہیں مانو گے تو پچھتاؤ گے۔ ہوا ما اقول لک، خیر خود۔ اب جب یہ ہو گیا آپس میں مشورہ، تو اب ولید نے لعنت اللہ علیہ بھیجا امام حسین علیہ السلام کے پاس، کس کو؟ ارسل عبداللہ ابن عمرو ابن عثمان، یہ عثمان کا پوتا تھا، عمر کا بیٹا، نام اس کا عبداللہ تھا، نوجوان لڑکا تھا۔ وہ ہوا اذاک غلام حدث، ابھی نیا نیا ریکھیں نکل رہی تھی، نیا لڑکا تھا، جاؤ ان لوگوں کو بلا لاؤ۔ فوجدہما فی المسجد وہما جالسان، تو اس کا کہتے ہیں عبداللہ ابن عمرو نے امام حسین علیہ السلام اور زبیر کو، عبداللہ ابن زبیر کو دیکھا، کہاں؟ مسجد میں بات کر رہے ہیں۔ فاتاہما فی ساعہ، تو سیدھے امام کے پاس پہنچا۔ لم یکن الولید یجلس فیہا للناس ولا یاتینہ فی مثلہا، اور ایسے ٹائم بھیجا تھا نا کہ جب عام طور پر دربار نہیں لگتا تھا، نہ ولید کسی کو اپنے دربار میں بلاتا تھا، نہ آنے دیتا تھا، یہ ٹائم نہیں تھا وہ، اس کے باوجود اس ٹائم پر بھیج کر کے امام حسین کو بلایا جا رہا ہے۔ فاتاہما، وہ آیا ایسے موقع پر کہ جب دربار میں لوگ نہیں بلائے جاتے۔ فقال اجیبا الامیر یدعوکما، آ کے اس نے عبداللہ ابن عمرو نے کہا کہ آپ کو ولید ابن عتبہ نے بلایا۔ ثم اقبل احدہما، اور یہ کہہ کے چلا گیا وہ، ثم اقبل احدہما علی الاخر، پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ فقال عبداللہ ابن زبیر للحسین، عبداللہ ابن زبیر نے امام سے دریافت کیا کہ آپ کا کیا خیال ہے، یہ اتنی رات میں اس طریقے سے بلانے کا کیا مطلب ہے؟ فقال حسین علیہ السلام، امام نے فرمایا قد ظننت ارى طاغیتهم قد ہلک، میرے خیال میں وہ مر گیا ہے، حاکم شام۔ فبعث الینا لیأخذنا بالبیعہ،
مجھ کو لگ رہا ہے کہ یہ اس نے ہم لوگوں کو بلایا ہے بیعت کے لیے، قبل ان یفشوا فی الناس الخبر، قبل اس کے کہ پبلک میں بات پھیلے، یہ ہم سے بیعت لینا چاہتا ہے۔ فقال وانا ما اظن غیرہ، تو عبداللہ بن کہا ہو سکتا ہے میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ فقال حسین علیہ السلام، خیر تو اب اس اعتبار سے پھر بات چلی کہ کیا ہوا، جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، تو امام حسین علیہ السلام نے کہا بھائی میں تو جاؤں گا۔ اب یہاں پر سوال، امام نے کیا فرمایا؟ بھیا میں تو جاؤں گا، یہ اسی کتاب میں ہے۔ زبیر نے، عبداللہ بن زبیر نے کیا خیال ہے کہ میں جاؤں گا؟ سوال، امام حسین کیوں جانا چاہتے؟ نہ جاتے، جیسے زبیر جو ہے وہ چلے گئے ویسے امام حسین بھی جو ہے وہ چلے جاتے، نہ ملتے ولید سے۔ دیکھیے اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے جو میری سمجھ میں آتی ہے عقلاً، کہ اگر امام حسین علیہ السلام ولید کے بلانے پر نہ جاتے دربار میں اور مدینہ چھوڑ دیتے، تو کل کو یہ مورخین لکھتے کہ نہ یزید اس حد تک جانے کے موڈ میں تھا، نہ ولید کا مطلب یہ تھا، نہ کوئی اس طرح کا کچھ ہونے والا حادثہ ہونے والا تھا، بلا وجہ امام حسین نے مدینہ، تو شروع تو انہوں نے کیا۔ یہ معاذ اللہ استغفر اللہ ساری کربلا کی جنگ یہ لوگ تھوپ دیتے کس پر؟ امام حسین علیہ السلام پر۔ لہٰذا امام کوئی موقع نہیں دینا چاہتے ان لوگوں کو، امام آئے مسجد سے گھر، اور اپنے خاندان کے لوگوں کو امام حسین علیہ السلام نے جمع کیا، اکٹھا کیا، اور ان کو پوری بات بتائی کہ اس طریقے سے پیغام آیا ہے اور ولید نے بلایا ہے، آپ لوگ میرے ساتھ، یہ سب یہی ہے، بلا وقت بھی کم رہتا ہے ریکارڈنگ کی مجلس میں، تو میں آپ کو زبانی سنا دیتا ہوں، یہ پوری تفصیل یہاں موجود ہے۔ امام گھر آئے اور اپنے خاندان والوں کو اور بعض روایتوں میں کچھ خاص شیعوں کو امام نے اکٹھا کیا اور ان کو پوری بات سمجھائی اور فرمایا کہ میں چل رہا ہوں، آپ لوگ میرے ساتھ چلیے۔ وہاں جب پہنچ گئے تو امام نے ان لوگوں کو باہر کھڑا کیا، کہا دیکھو میں اندر جا رہا ہوں، یا میں تم کو پکاروں گا، اگر میں پکاروں تو یا ولید کی آواز بلند ہو یا میری آواز اگر اندر بلند ہو جائے تو تم لوگ اندر آ جانا۔ لیکن پھر تاکید اسی میں بعض روایتوں میں یہ ہے، کئی روایتیں اس طرح کی نقل کی انہوں نے، مگر بس آنا ہے، تلوار نہیں چلانی ہے، مرڈر نہیں قتل نہیں کرنا کسی کو، اگر میں تم کو بلاؤں یا آواز بلند ہو تو تم لوگ اپنی تلواریں نکال کے آ جانا۔ امام حسین علیہ السلام اب اپنے ان خاندان والوں کو لے کے، بنی ہاشم کو لے کر کے آئے، ولید کے دربار میں پہنچے۔ یہاں سے آپ توجہ کریں کہ واقعاً امام حسین علیہ السلام نے سلام اللہ علیہ کیا حکمت عملی اختیار کی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ امام علیہ السلام آئے، ہاں اتنی رات کو، میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ ٹائم وہ تھا جنرلی کہ دربار نہیں لگتا تھا، نہ ولید کسی کو اس ٹائم بلاتا تھا نہ ملتا تھا۔ یہ اس ٹائم بلانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ سوال کوئی بھی کر سکتا ہے۔ امام آئے، کہا ہاں بھائی بلاؤ، بتاؤ کیوں بلایا تم نے ہم کو؟ اس نے وہ خط والی بات سامنے رکھ دی۔ امام کے سامنے کتنے آپشن ہیں؟ 2۔ نمبر 1، خوش ہو جائیں بھائی، جس کے ذریعے سے جو باپ کے قتل میں شامل ہو، زندگی بھر بھائی کو اذیت رہی ہو، اس کے مرنے خبر ملے گی، آدمی خوشی ہوگی نہیں خوشی ہوگی؟ امام خوش ہو جاتے اور فرماتے اچھا الحمدللہ واصل جہنم ہو گیا گیا۔ کیا یہ چیز امام حسین علیہ السلام فرما سکتے تھے؟ اگر یہ انداز اپنا لیتے استغفر اللہ معاذ اللہ، تو کل کو یہ مورخین لکھ دیتے کہ یزید اس حد تک جانے کے ارادے میں نہیں تھا، اس کا باپ مرا تھا، امام حسین خوشی منا رہے، اس نے کہا ٹھیک ہے اب تو بیعت لے کے رہیں گے۔ پوری کربلا کی جنگ امام حسین علیہ السلام کے اکاؤنٹ میں لکھ دی جاتی، لہٰذا خوشی کا اظہار تو کر نہیں سکتے۔ تو دوسرا آپشن کیا بچتا ہے؟ افسوس کا اظہار کریں، وہ بھی امپاسبل۔ ایسے شخص کے لیے امام حسین علیہ السلام اور اظہار افسوس کریں تو اب بچا کیا؟ کریں تو کیا؟ نہ خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں نہ غم کا، کریں تو کیا کریں؟ دیکھیے ایک چیز اور بتائیں، ہم اور آپ، ہمارے آپ کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم
اپنے کو چھپا نہیں پاتے، لہجے سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ ہم خوش ہو کے بول رہے ہیں یا مغموم ہو کے بول رہے ہیں یا کیسے بول رہے ہیں. لیکن امام کو اپنے لہجے پر بھی کنٹرول ہے اور اپنے چہرے پر بھی کنٹرول ہے، کوئی بھانپ نہیں سکتا. لہٰذا اب جو روایت کہتی ہے، اور وہ ایک اخلاقی بات ہے، یہ کسی کی نہ تعریف ہے نہ کسی کی مذمت ہے. جیسے کہ بھائی وہ انتقال ہو گیا اور آپ کے امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو ہونا ہی ہے، سب کو مرنا ہے، ہم سب اسی کی طرف سے آئے ہیں، سب کو اللہ کی طرف لڑ کے جانا ہے. یہ بتاؤ اتنی رات کو بلایا کیوں ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ اتنی بڑی بات تو نہیں تھی کہ رات کو بلا کر کے خبر دی جائے. اور جو بات ہم نے کہی نا کہ امام نے کیا کہا مسجد میں کہ مجھ کو یہ لگتا ہے کہ قبل اس کے کہ پبلک میں بات جو ہے وہ مشہور ہو، یہ ہم سے بیعت لینا چاہتا ہے. امام تو سمجھ رہے ہیں لیکن اس سے پوچھ رہے ہیں ہاں پھر اتنی رات کو ہم کو تم نے بلایا کیوں ہے، اس کا ریزن کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس نے کہا صاحب بیعت. دیکھیے امام علیہ السلام، ایک چیز آپ اس تاریخ سے لے کے جس دن امام علیہ السلام ولید کے دربار میں گئے ہیں اس تاریخ سے لے کے 10 محرم تک اگر اس عنوان سے انسان امام حسین اور کربلا کی تاریخ پڑھے تو ایک چیز بالکل سنہرے حروف اور موٹے الفاظ میں سامنے تاریخ کی آئے گی کہ 2 چیزیں امام حسین کا مطمع نظر. ایک یہ کہ بیعت تو نہیں کریں گے ظلم کی، کنفرم واضح. 2 مگر جنگ کی ابتدا بھی نہیں کریں گے. یہ 2 چیزیں بہت خاص ہیں اس پوری کربلا کی جنگ. یہاں بھی دیکھیے آپ کہ کیسا امام علیہ السلام بات کو ٹالنا چاہتے ہیں. چنانچہ جیسے ہی اس نے کہا تو کہہ سکتے تھے نا امام، کیا میں فاطمہ کا لال، علی کا فرزند، نبی کا نواسا، میں اس شرابی کبابی کی بیعت کروں گا؟ کیسی بات کرتے ہو تم؟ امام اس انداز سے بھی جواب دے سکتے تھے. اگر اس انداز سے حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ جواب دے دیتے تو کل کو تاریخ کیا لکھتی؟ پھر وہی بات، یزید بیچارہ اس حد تک جانے کے ارادے میں نہیں تھا، اس کا تو باپ مرا تھا. امام صاحب جو یہ سب کہنے لگے تو ٹھیک ہے، اس کو بھی آ گیا کہ اس نے کہا اب تو بیعت لے کے رہیں گے. یہ ایک وہ مجبوری امام کی. لہذا اللہ اکبر. اب یہاں کتنے آپشن ہیں تو امام اس طرح انکار نہیں کر سکتے. دوسرا آپشن کیا ہے؟ بیعت کر لیں، اٹس امپاسبل. وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں زبیر سے، مسجد میں جب بات ہوئی کہ کیا کرنا ہے، امام نے کہا بیعت تو نہیں کرنا کسی قیمت پر، یہ پہلے ہی دن اعلان ہو گیا. مگر یہاں اس طرح سے تو کہہ نہیں سکتے، بیعت بھی کر نہیں سکتے. تیسرا آپشن کیا ہے؟ تیسرا آپشن یہ بنتا ہے حضرت کے لیے کہ بات ٹالنے کے لیے الیاذ باللہ استغفر اللہ وعدہ کر لیں کہ چلو کل بیعت کر لیں گے یار، جلدی کیا ہے، اور اس کے بعد 1-2 دن کا ٹائم لیتے اور دھیرے سے مدینہ چھوڑ دیتے الیاذ باللہ. یہ کسی سے بھی ممکن ہے، بٹ امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی سے یہ غلط اور یہ جھوٹ ممکن نہیں ہے. تو یہ تینوں آپشن منتفی ہو جاتے ہیں. نہ بیعت کا انکار کر سکتے ہیں سختی سے، نہ بیعت کر سکتے ہیں، نہ غلط وعدہ لے سکتے ہیں. یہ تینوں آپشن منتفی ہیں امام حسین سلام. تو کیا کریں؟ اسی لیے جب میں اس طرح کے 28 رجب وغیرہ کی مجلسیں پڑھتا ہوں تو یہ جملہ کہتا ہوں کہ اگر جواب دینے کا ہنر سیکھنا ہے کسی کو تو امام حسین سے سیکھے، فاطمہ کے لال سے سیکھے. ایسی بات اور اس انداز میں امام نے کہی کہ ولید کی سمجھ میں آ گئی بات. امام نے فرمایا یہ بتاؤ رات کی تاریکی میں خاموشی سے میرے جیسے آدمی سے بیعت کوئی اچھی بات ہے؟ کا مطلب کبھی صبح ہوگی نا پبلک میں بھی تو اپنی بات پیش کرو گے؟ کا بالکل پیش کریں گے. تو پھر میرے لیے جلدی، بجائے جواب دینے کے امام نے الٹا سوال کر پھر میرے لیے جلدی کیوں ہے؟ کا مطلب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ صبح ہونے دو، پبلک کے سامنے بات رکھو. امام نے دیکھیے یہ ذہن میں رہے حضرت نے وعدہ نہیں کیا کہ میں بیعت کر لوں گا. امام فرماتے ہیں صبح ہونے دے، پبلک کے سامنے بات رکھ، مسجد میں پبلک کو اکٹھا کر
پبلک کے سامنے بات رکھ، اس کے بعد جملہ اپنے امام کا سنیے، پھر ہم دیکھیں گے اینا احق بالخلافت والبیعہ، پھر طے ہوگا پبلک کے سامنے کہ ہم میں اور یزید میں بیعت اور خلافت کا حقدار ہے کون۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں، نہ انکار کیا ہے نہ اقرار کیا ہے، بلکہ اپنا دعویٰ بھی پیش کر دیا حضرت نے۔ کچھ اس انداز سے امام حسین نے یہ بات سمجھائی کہ ولید کے سمجھ میں آ گئی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، صحیح فرما رہے ہیں آپ، تشریف لے جائیے۔ جیسے ہی اس نے کہا صحیح کہہ رہے ہیں آپ، جائیے، میں آپ کو بتا چکا مروان کیا تھا۔ مروان وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے ولید سے پوچھا کیا ہوا، جانے دے رہے ہو؟ ولید نے کہا بات تو ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، صبح پبلک کے سامنے بات کی جائے گی۔ اب دیکھیں ولید جو ہے وہ ڈبل گیم کھیل رہا ہے۔ میں آپ کو سنا چکا کہ اندر سے مروان ڈبل گیم کھیل رہا ہے، اندر سے مروان کو ولید سے جو ہے وہ کسک بھی ہے کہ ایک زمانے میں مروان سب کچھ تھا مدینے میں، آج کچھ نہیں ہے۔ اس نے ایسی رائے دی، اچھا دشمن بھی ولید کے مقابلے میں زیادہ بڑا دشمن ہے امام حسین علیہ السلام کا، لہٰذا اس نے ایسی رائے دی ملعون نے کہ اگر ولید کے خلاف جائے تو مروان خوش، امام حسین کے اگینسٹ جائے تو مروان خوش۔ اس نے مشورہ دیا فوراً مروان نے، ولید یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہاں سے جانے دینا ان کا مناسب نہیں ہے، اگر اس وقت یہ یہاں سے چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے۔ تو مروان نے کہا ابھی بولو بیعت کریں نہیں تو مار دو۔ اب آپ دیکھیے اتنی دیر سے میں آپ کو یہ پورا واقعہ سنا رہا ہوں، کیا ہوا، آدھا گھنٹہ تقریباً ہو گیا ہے نا، 35 منٹ، لیکن کہیں سے امام حسین کے لہجے سے، کسی جملے سے کوئی ایسی بات ہے کہ جہاں امام حسین ٹکراؤ چاہتے ہیں؟ معاذ اللہ، بیعت نہیں کریں گے یہ فائنل ہے، بٹ اس کے باوجود ٹکراؤ کہیں پوزیشن نہیں آنے دی امام حسین نے۔ لیکن اب جب اس مروان نے یہ جملہ کہا کہ ولید ابھی بیعت لے ورنہ سر قلم کر لے، تو دیکھیے ہر جگہ چپ رہنا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ وہ میرا مولا جو اب تک بات کو امام ٹال رہے تھے نا، اب یہاں پر جب مروان نے مشورہ دیا بیعت لے لے ورنہ سر قلم کر لے، دیکھیے اب اگر یہاں بھی امام علیہ السلام خاموش ہو جائیں اور سر جھکا کے چلے جائیں تو صاحب ذوالفقار کے فرزند پر بزدلی کا الزام آ جائے گا، لہذا ہر جگہ خاموشی بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے اب روایت نے لکھا ہے کہ امام کا انداز ذرا سا بدلا، جیسے ہی مروان نے یہ کہا نا تو اب امام پلٹے، فرمایا سنیے، ایھا الامیر انا اہل بیت النبوہ، اے حاکم ہم اہل بیت نبوت ہیں، وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ، بنا فتح اللہ و بنا ختم، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم رسالت کی کان ہیں، کائنات کی ابتدا ہمارے ذریعے سے، کائنات کی انتہا ہمارے ذریعے سے۔ یزید جس کی بیعت کی بات کر رہا ہے، پتہ ہے کون ہے وہ؟ رجل فاجر، یہ بدکار آدمی، قاتل النفس المحرمہ، بے گناہوں کا قاتل، شارب الخمور، یہ شرابی انسان۔ اور صرف یہ نہیں کہا میں بیعت نہیں کروں گا، فرماتے مثلی لا یبایع مثلہ، سن میرے جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور یہ فرمایا دربار سے چل پڑے، ہمت کسی کی نہیں تھی کہ امام حسین سے روک کر کے کوئی بات کر لیتا۔ یہ شروع سے جانتے تھے امام حسین کہ ان کی ہمت نہیں ہے کہ جو ہے وہ میری طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ لیں، پھر بھی شرافت سے بات کو امام ٹالنا چاہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہاں سے یہ جواب دے کر کے امام واپس آئے۔ روایت کہتی ہے ماں سے زیادہ، ماں کی طرح چاہنے والی بہن حضرت زینب سلام اللہ علیہا ٹہل رہی ہے، بے چین ہے،
مولا نے فرمایا ہے. سنیں گے آپ یہ روایت. جب جناب زینب کی شادی کا وقت تھا تو مولا نے عبداللہ ابن جعفر کو بلایا کہ عبداللہ میں تمہاری شادی زینب سے کر دوں گا، بٹ ایک بات میری مان لو. جی. کہ پہلے سنو، دنیا میں باپ اور بیٹے بہت ہیں. یعقوب اور یوسف جیسے باپ اور بیٹے نہیں ہیں. دنیا میں باپ بیٹی بہت ہیں، مگر رسول اللہ اور فاطمہ زہرا جیسے باپ اور بیٹی نہیں ہیں. دنیا میں بھائی اور بہن بہت ہیں، مگر حسین اور زینب جیسے بھائی اور بہن نہیں ہیں. اگر کبھی حسین کو کوئی سفر درپیش ہو جائے تو زینب کو جانے کی اجازت دے دینا. توجہ فرما رہے ہیں آپ. ایسی چاہنے والے بہن. بقول ایک بزرگ خطیب گزرے مرحوم شیخ احمد کافی رحمت اللہ علیہ، ان کا ایک جملہ ہے بڑا پیارا. کہتے ہیں اگر ماں کے بعد کسی آنچل میں محبت مل سکتی ہے تو وہ بہن کا آنچل ہے. امام ولید کے دربار سے آئے، ماں کی طرح چاہنے والی بہن ٹہل رہی ہے، بے چین ہے. حضرت زینب نے پوچھا بھیا کیا ہوا، کاہے کے لیے بلایا تھا؟ پوری داستان سنا دی بیعت کے. تو کہ بیعت تو نہیں کریں گے. کہ پھر ہم مدینہ چھوڑ دیں گے. ہم مدینہ چھوڑ کے چلے جائیں گے مگر اس شرابی کبابی کی بیعت نہیں کریں گے. اور پھر ایک وقت وہ آیا، ایسے ہی تاریخیں تھی 28 رجب سن 60 ہجری کو، کہ جب امام علیہ السلام، روایت کہتی فخرج منہا خائفا یترقب، امام نے مدینہ چھوڑ دیا. لیکن یہ پڑھنا بہت آسان ہے کہ امام نے مدینہ چھوڑ دیا. مدینے سے جاتے وقت امام پر گزری کیا ہوگی اس پر 2-4 منٹ آپ توجہ کر لیجئے. ہر آدمی، جتنے بھی شیعہ ہیں، اذان کے بعد ہمارے یہاں ایک دعا پڑھی جاتی ہے نا، دعا بعد اذان والی، اللہم اجعل قلبی بارا وعیشی قارا وعملی ثارا ورزقی دارا واولادی ابرارا. بحث یہاں نہیں، بحث اگلے فقرے پر ہے. واجعل لی عند قبر نبیک، خدا قرار دے اپنے نبی کی قبر کے پاس. کیا قرار دے؟ مستقرن و قرارا، ہمارا مستقر، ہمارا قرار، ہمارے قیام کی جگہ کہاں قرار دے؟ عند قبر نبیک، اپنے نبی کی قبر کے پاس ہماری جگہ قرار دے، ہمارا مستقر قرار دے، ہمارا قرار قرار دے. ساری دنیا ہر اذان کے بعد یہ دعا کرے کہ اللہ ہمارا مستقر اپنے نبی کے قبر کے پاس قرار دے. جس حسین نے رسول اللہ کی زبان چوسی ہے، جس حسین نے رسول اللہ کے کاندھے پہ سواری کی ہے، سوچ سکتے ہیں اب وہ حسین کس دل سے مدینہ چھوڑ کے نکلیں گے اس نانا کی قبر کو، اس رسول کی قبر کو. پڑھنا بہت آسان ہے. 28 رجب سن 60 ہجری کو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ. کوئی قلب حسین علیہ السلام کو دیکھے، یہ وہ چیز ہے جو نہ راوی لکھ سکتا ہے نہ ذاکر بیان کر سکتا ہے، کہ اس وقت مدینہ چھوڑتے وقت حضرت سید الشہداء کو اذیت کتنی ہوئی ہوگی. قبر پیغمبر سے جدا ہوتے وقت امام حسین سلام اللہ علیہ کو اذیت کتنی ہوئی ہوگی. اور اس سے ہٹ کر کے اور آئیے، خالی قبر پیغمبر تو نہیں ہے نا، اسی مدینے میں ماں کی قبر بھی تو ہے. کسی کو آج پتا ہو نہ پتا ہو، امام کو تو پتا تھے نا میری ماں کی قبر کہاں ہے. دیکھیے جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو غسل و کفن ہو گیا، جنازہ تیار ہو گیا، تو اب روایت کا جملہ یہ ہے کہ مولا کائنات نے خطاب کیا، فرمایا ہلمو تزودوا من امکم، آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو. اب جو یہاں روایت کہتی ہے وہ یہ کہ فحنت ونادت وصاحت ومدت یدیہا وضمہما الی صدرہا ملیہ. بند کفن ٹوٹ گئے، دونوں ہاتھ برآمد ہوئے،
شہزادی نے ایک صیحہ کیا، کلیجے سے لگا لیا۔ امیر المؤمنین مولا سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ بچے ماں سے لپٹ کے بین کر رہے تھے، میرے کانوں میں زمین و آسمان کے درمیان سے آواز آئی، علی بچوں کو ماں سے الگ کر دو، فرشتوں میں کوہرام برپا ہے۔ واقعہ ہو گیا۔ یہ کب ہوا ہے؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کب ہوئی ہے؟ سن 11 ہجری میں۔ اب امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکل رہے ہیں کب؟ سن 60 ہجری میں۔ تو 50 10 60 تقریباً 49 اور 50 سال پہلے یہ واقعہ ہوا ہے۔ اس طرح کا واقعہ جنگل کی آگ کی طرح پھیلا ہوگا، لیکن 50 برس کے عرصے میں جنریشن چینج ہو جاتی ہے، لوگ بھول چکے ہوں گے، لیکن کوئی یاد کرے نہ یاد کرے، جس کا اپنا واقعہ ہے زندگی میں۔ امام حسین علیہ السلام اس واقعے کو بھول سکتے ہیں کہ ماں نے بندے کفن توڑ کے ہاتھ نکال کے مجھ کو کلیجے سے لگایا تھا؟ زندگی میں کبھی یاد آئے یا نہ یاد آئے، آج جب 28 رجب کو امام نے مدینہ چھوڑا، آئے ہوں گے ماں کی قبر کے اوپر، تو کیا وہ 50 سال پہلے والی بات یاد نہ آئی ہوگی؟ اماں ایک وقت وہ تھا جب بندے کفن توڑ کے تم نے اپنے لال کو کلیجے سے لگایا تھا۔ اماں اب وہی حسین مجبور ہے مدینہ چھوڑنے پر۔ عجب نہیں حضرت نے فرمایا اماں دل تو یہی چاہتا ہے قبر پھٹ جاتی، ایک بار پھر اپنے بچے کو کلیجے سے لگا لیتی۔ یہ بیان کر دینا بہت آسان۔ اب ان دونوں چیزوں کو، رسول اللہ کی قبر، جناب فاطمہ کی قبر، امام حسن سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک پڑھنا بہت آسان ہے کہ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، لیکن ذرا سوچے آدمی اپنے دل سے کہ کس طرح سے امام علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا ہوگا۔ آئے مدینے سے چل پڑے، چلتے چلتے، بلکہ لوگوں نے 2 راستے تھے۔ ایک راستہ انٹیریئر کا تھا، اندر اندر جو ہے دیہات گاؤں ہوتے ہوئے کہ جو عام راستہ نہیں، جس پتہ نہ چلے، اسی راستے سے زبیر گئے تھے۔ لوگوں نے امام حسین کو رائے دی کہ آپ بھی اسی راستے سے چلیے جو متروک راستہ جس پہ عام طور پر لوگ نہیں جاتے۔ امام نے فرمایا جی نہیں، میں عام راستے سے جاؤں گا، علل اعلان جاؤں گا، چھپ کے نہیں جاؤں گا۔ اور امام حسین سلام اللہ علیہ 28 رجب کو چل کے، بعض روایتوں کے اعتبار سے جو 28 کہتی ہیں، 4 شعبان کو حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ مکہ معظمہ پہنچے۔ شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، پورا 4 مہینہ۔ ذی الحج 8 تاریخ تک امام حسین علیہ السلام رہے ہیں۔ ذی الحج کی 8 تاریخ تک کہاں؟ مکہ معظمہ میں۔ اور اس بیچ جو ہے وہ خبر اڑ گئی لوگوں کو، خاص کر کے کوفے والوں کو یہ اطلاع ملی کہ اس طرح کا واقعہ ہوا، بیعت کا مطالبہ ہوا، امام حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار کر دیا ہے، وہ مکے آ گئے ہیں۔ اور جب کوفے والوں کو یہ پتا چلا تو اب خط پہ خط، اتنے خطوط ان مکے والوں نے کہ بعض روایتوں میں کہ 12,000 خط کوفے سے آئے ہیں۔ بعض روایتوں میں عدد نہیں ہے، لیکن یہ جملہ کہ بوریوں کے حساب سے امام حسین علیہ السلام کے پاس مکے والوں کے خطوط آئے ہیں۔ آئیے، ایک خط کا جواب امام حسین علیہ السلام نے نہیں دیا۔ سوال کیوں؟ کہ جب آپ خط کا مضمون پڑھیں گے آپ تو اندازہ ہو جائے گا۔ ہماری کھیتیاں لہلہا رہی ہیں، ہمارے دریا بہہ رہے ہیں، ہماری تلواریں چمک رہی ہیں۔ ایک خط کا جواب امام نے نہیں دیا۔ کیوں؟ اگر اس خط پہ جاتے پھر دنیا لکھتی حسین حکومت کے لیے گئے تھے، حسین اقتدار کے لیے گئے تھے، لہٰذا آخری وقت آیا، خط آیا، اس میں لکھا تھا حسین ہمارا کوئی ہادی نہیں، ہمارا کوئی پیشوا نہیں، ہمارا کوئی رہنما نہیں، آپ آ جاتے، شاید آپ کی بنیاد پر ہم ایک ہو جاتے، ہم متحد ہو جاتے۔ اے حسین، اللہ اکبر، شاید آپ کی بنا پر ہم متحد ہو جاتے، ہم ایک ہو جاتے۔ تاریخ کا بیان یہ ہے کہ اب جب یہ آخری خط پہنچا ہے،
تو اس ایک خط کے جواب میں امام نے مسلم ابن عقیل اپنے چچیرے بھائی کو خط دے کے کوفے والوں کو بھیجا کہ تم جاؤ اور جیسا تم رپورٹ کرو گے پھر اس کے بعد ہمارا اگلا قدم ہوگا۔ مسلم وہاں گئے، نیئر اباؤٹ 18,000 لوگوں نے بیعت کی۔ مسلم نے لیٹر لکھ دیا کہ یہاں حالات ٹھیک ہیں، آپ تشریف لائیے۔ اس خط کے ملنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے تیاری کی، لیکن اچانک 8 ذی الحجہ کو نکل پڑے، جبکہ وہ عین حج کا وقت ہے۔ لوگوں نے پوچھا حسین یہ وقت نکلنے کا، سیدھی جب ساری دنیا حج کے لیے جا رہی ہے، آپ مدینہ چھوڑ، حسین سے زیادہ کون حج کرنے والا ہے؟ امام کا جواب تھا میں دیکھ رہا ہوں 40 قاتل حاجیوں کے بھیس میں خانہ کعبہ میں ٹہل رہے ہیں تاکہ جہاں ان کو موقع ملے وہ مجھے قتل کر ڈالیں، شہید کر دیں۔ میں قتل سے نہیں ڈرتا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ کعبے کی حرمت پامال ہو۔ 8 ذی الحجہ کو امام حسین علیہ السلام مکہ معظمہ سے نکلے۔ روایت کہتی ہے 2 محرم سن 61 ہجری کو امام علیہ السلام کربلا معلیٰ پہنچ گئے۔ 4 سے فرات پر پہرے بٹھلا دیے گئے، 7 محرم سے قحطِ آب ہو گیا، یہاں تک کہ عاشور کا دن آ گیا، 10 محرم آ گئی۔ اب اس میں نے کہا نا شروع سے اگر آپ دیکھیے گا 28 رجب کے اس سے پہلے جس دن بلایا گیا ہے 10 محرم تک امام حسین کی 2 چیزیں واضح ہیں۔ ایک یہ نمبر 1 بات پکی ہے بیعت نہیں کروں گا، لیکن 2 ہم جنگ نہیں چاہتے۔ چنانچہ راستے میں جب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملی ہے، اس وقت بھی جب حضرت عباس نے تلوار نکالی ہے، امام نے ہاتھ رکھ دیا، نہیں ہم ابتدا نہیں کریں گے، یہاں تک کہ 9 محرم آ گئی، اور 9 محرم کو اچانک شور بلند ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا بھیا دیکھو کیا بات ہے، کیسا شور ہے، کیسا ہنگامہ ہے۔ دیکھا وہاں سے فوجی بڑھ رہے ہیں، یا بیعت یا جنگ، یا بیعت یا جنگ۔ جناب عباس نے کیا بات کہا، بس بہت ہو گیا، حاکم کہتا ہے کہ یا بیعت کر لیں نہیں تو اب جنگ شروع ہوگی۔ حضرت عباس نے کہا یہیں رکیے، میں آقا سے بات کر کے آتا ہوں۔ ایک آدمی آگے نہیں بڑھنے کی ہمت کر سکا، آئے، انہوں نے پورا واقعہ بتایا۔ میری جانیں قربان ہو جائیں ہم سب کی مولا پر۔ جانتے ہیں کیا جواب دیا؟ اے میرے بھیا عباس، تم تو جانتے ہو کہ مجھ کو اللہ کی عبادت، نماز، تلاوت قرآن کتنی پسند ہے، ان سے جا کے بات کرو، 1 رات کی مہلت اگر دے دیں۔ وہاں آپس میں کچھ اختلاف ہوا، کسی نے کہا 2، کسی نے، بہرحال 1 رات کی شب عاشور کی مہلت ملی۔ پوری رات دعا، نماز اور عبادت میں گزر گئی، یہاں تک کہ صبح اس ملعون نے، عمر ابن سعد نے پہلا تیر مارا، اور فوجیوں سے کہا تم لوگ گواہ رہنا، میں نے پہلا تیر مارا ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہوا، یہ کہہ کے اس نے امام حسین کی فتح کا اعلان کر دیا۔ عاشور تک آ گئے، مگر آغاز جنگ حضرت سید الشہداء نے نہیں کیا۔ اچھی خاصی فوج امام کی پہلے حملے میں شہید ہو گئی، 30 کے آس پاس کم و بیش، یہاں تک کہ اب گنتی کے افراد رہ گئے، ایک ایک کر کے جانے لگے، یہاں تک کہ ننھا ششماہا اصغر بھی شہید ہو گیا۔ اب کوئی نہیں ہے، میرا مولا اکیلا، بس 2-3، میرا مولا اکیلا ہے، میرا مولا تنہا ہے۔ روایت کہتی فنظر یمینا وشمالا، امام نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اسی چیز کی طرف مرحوم میر انیس آل اللہ مقامہ، اسی بات کی طرف شاید اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ امام در خیمہ پر آئے، آواز دی زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب، اے سکینہ خدا حافظ۔ روایت کہتی جیسے یہ آواز آئی حضرت زینب نکل آئیں۔ آپ انصاف سے بتائیے کہ جدھر نظر کربلا میں جائے گی، اتنے سارے فوجی ساز و سامان کے ساتھ جدھر نگاہ جائے گی ہر طرف دشمن ہی دشمن تو نظر آئیں گے نا۔
شاید یہی وجہ ہے جناب زینب دونوں باہیں ڈال کے امام سے لپٹ گئیں، بھیا میں تم کو نہ جانے دوں گی۔ اکیلی زینب یتیموں کو دیکھے، بیمار کو دیکھے، بیواؤں کو دیکھے، اے بھیا میں نہ امام سمجھ گئے زینب سے اجازت آسان نہیں ہے۔ روایت کہتی ہے فاشارہ علیہ السلام الی قلب اختہ، بھائی نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا، نہ جانے اس اشارے میں کیا خصوصیت تھی، شرح صدر پیدا ہوا، جدا ہوئیں، اچھا بھیا جاؤ خدا حافظ۔ امام سوار ہوئے، کہتے ہیں ابھی چند قدم چلے تھے کہ تب تک پیچھے سے آواز آئی مہلن مہلا یبن الزہرا، مہلن مہلا یبن الزہرا، اے زہرا کے لال آہستہ آہستہ، اے زہرا کے دل بند آہستہ آہستہ۔ امام نے مڑ کے دیکھا، کوئی اور نہیں زینب چلی آ رہی ہے، تڑپ کے اتر گئے، اے بہن تم تو اجازت دے چکی تھی، اب کیوں چلی آ رہی ہو؟ فرمایا بھیا اماں کی وصیت تھی، جب میرا لال جانے لگے میرے بچے کے گلے کو چوم لینا۔ اے بھیا ذرا بندے قبا کھولو، اللہ اکبر، کوئی زینب کے دل سے پوچھے جس گلے کو چومنے جا رہی ہو ابھی اسی گلے پر کند خنجر پھرایا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے اللہ ان کی اس کوشش کو قبول فرما، دینی اور دنیاوی حاجتوں کو برلا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔